اصحاب صفہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر علم حاصل کرتے تھے، اور مسجد نبوی کے پاس میں ایک چبوترا بنایا گیا تھا، اس کے اوپر یہ رہا کرتے تھے، اور بس اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، اور جب کہیں ضرورت پڑتی کسی جگہ بھیجنے کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بھیجتے تھے، اور ان کا گزر بسر جو ہوتا تھا وہ اسی پر ہوتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ خیرات آ جاتا وہ آپ ان کو دیتے تھے، آپ کے پاس کوئی ہدیہ آ جاتا وہ ان کو دے دیتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام دوسرے لوگ جو ہے وہی کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فقراء مہاجرین تھے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کے وقت میں، رات کے وقت میں، کہ من کان عنده طعام اثنین فلیذهب بثالث، کہ جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ ان اصحاب صفہ میں سے ایک کو لے جائے، یہ میرے مہمان ہیں۔ یہ اصحاب صفہ یہ طالب علم تھے اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کہلاتے تھے، ان کو جو ہے وہ ضیف الرسول یا ضیوف الرسول کہا جاتا تھا۔ اور آج بھی ہم جو مدارس میں پڑھنے والے طالب علم ہوتے ہیں ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ مہمانان رسول ہے۔ رات حضرت تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی بتایا کہ ان کی زیارت کرنا یہ بھی باعث ثواب ہے، مدرسے کے طالب علموں کی زیارت کرنا یہ بھی باعث ثواب ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ کبھی کبھی مدرسے میں جانا چاہیے صرف اس ارادے سے، نیت سے، کہ ہم وہاں جا کر قرآن پڑھنے والوں کو دیکھیں گے، ہم حدیث پڑھنے والوں کو دیکھیں گے، ہم ان کی زیارت کریں گے جو ہر وقت جو ہے جن کی زبانیں قال اللہ و قال الرسول کے ساتھ جو ہے تر رہتی ہیں، ان کی زیارت ہم جا کر کریں گے۔ جو صبح کو اٹھتے ہیں سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن آتا ہے اور سب سے پہلے نظر پڑتی ہے اللہ کے قرآن پر پڑتی ہے، سب سے پہلے ان کی زبان سے اگر کوئی چیز جو ہے وہ نکلتی ہے تو اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، ان کے کانوں میں اگر کوئی آواز پڑتی ہے تو اللہ کے قرآن کی آواز ہوتی ہے۔ جب رات کو سوتے ہیں اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، قرآن کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جا کر وہ سو جاتے ہیں تو صبح بھی قرآن، دن میں بھی قرآن ان کے ہاتھ میں، رات میں بھی ان کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ ان کی زیارت کرنا اگر باعث ثواب نہیں ہوگا تو پھر کس کی زیارت باعث ثواب ہوگی؟ تو یہ ضیوف الرسول کہلاتے تھے، مہمانان رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان عنده طعام اثنین، جس آدمی کے پاس 2 آدمیوں کا، جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو فلیذهب بثالث، وہ تیسرے کو یہاں سے لے جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ومن کان عنده طعام 4، اور جس کے گھر میں 4 آدمیوں کا کھانا ہو فلیذهب بخامس او سادس، اسے چاہیے کہ وہ 5ویں کو لے جائے اور 6ٹے کو لے جائے۔ اس طرح آپ نے ترغیب دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 کو لے آیا اپنے ساتھ اور لا کر گھر میں بٹھا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10 کو لے گئے، اس کے علاوہ جس کو جتنی توفیق ہو گئی ہر آدمی اپنے ساتھ کچھوں کو لے گیا۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جب 10 کو لے کر گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہمانوں کو گھر میں چھوڑ کے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چلے گئے، کوئی مشورہ کرنا تھا وہاں چلے گئے اور وہیں انہوں نے کھانا تناول فرمایا، عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہی تشریف لے گئے اور رات کو دیر سے گھر آئے۔ اب یہ جو 3 مہمان لائے تھے گھر میں، ان کو جب کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا جب تک صاحب کھانا گھر والے نہیں آئیں گے، وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تب تک ہم نہیں کھائیں گے۔ عربوں کے یہاں معمول اور دستور یہی تھا کہ جب تک میزبان ساتھ میں نہ بیٹھتا مہمان کھاتا نہیں تھا۔ یہ تو ہمارے یہاں کا رواج ہے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں بس یہ رواج ہے کہ کھانا لا کے رکھ دیتے اور مہمان کو کہتے ہیں کھاؤ، تو مہمان اس کو کہتا ہے میزبان کو کہ آپ بھی کھائیے، تو وہ کہتا ہے میں تو کھاتا ہی رہتا ہوں، آپ کھائیے، جیسے یہی بھوکا تھا۔ تو نہیں، سنت یہ ہے کہ میزبان کو بھی مہمان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور میزبان کو بھی شرکت کرنی چاہیے، وہ بھی ساتھ میں بیٹھ کر کھائے۔ تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ دیر ہو گئی رات کو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو گھر آ کر معلوم کیا مہمانوں کا کیا بنا، تو بیوی نے یہ بتایا کہ وہ تو ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ کہا اچھا ابھی تک آپ نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ تو کہنے لگی کہ کھانا دیا تھا لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا اور ان سے کہنے لگے کہ یہ لو کھانا کھاؤ اور تمہارے لیے یہ مبارک نہ ہو،
غصے میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیے. وہ مہمان بھی زبردست تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے. انہوں نے کہا اگر آپ نہیں کھائیں گے تو واللہ ہم بھی نہیں کھائیں گے, اگر آپ نہیں کھائیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قسم کھا لی تھی کہ میں نہیں کھاؤں گا. تو اب جب انہوں نے کہا ہم بھی نہیں کھائیں گے تو پھر اپنی قسم کو توڑا اور کہا اس کا کفارہ ادا کروں گا روزوں کے ذریعے سے, اور پھر بیٹھ کے کھانے کے لیے. پھر ان 3 آدمیوں نے کھایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا. بخاری کی روایت ہے کہ ادھر سے یہ کھانا کھا رہے تھے, اللہ اتنی برکت دے رہا تھا کہ نیچے سے کھانا بڑھ رہا تھا, اور زیادہ جو ہے برتن کے اندر کھانا آ رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا یا فراس, اے فراس کیا تم دیکھ رہی ہو کہ کھانا کچھ زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں واللہ یہ تو پہلے 1 آدمی کا لگ رہا تھا, اب تو یہ 3 گنا زیادہ ہو گیا ہے, یہ بڑھ رہا ہے. پھر سب گھر والوں نے کھایا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے 5 افراد تھے, میں, میری بیوی, ہمارا خادم, میرے ابا اور میری والدہ. تو ہم 5 نے بھی کھایا, ان 3 نے بھی کھایا. اس کے بعد کھانا اور بڑھ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا وہ کھانا اور لے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ کھانا تناول فرما چکے تھے, دوسری مرتبہ آپ کھاتے نہیں تھے, آپ نے کھانا تناول فرمایا, آپ نے فرمایا رکھ دو. دوسرے دن کچھ مہمان آنے تھے, ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا. دوسرے دن وہ مہمان آئے جن کی تعداد 70 اور 80 کے بیچ میں تھی, ان سب کو بھی وہ کھانا کھلائے. اتنی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. تو حالات ایسے ہوتے تھے کہ کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں تھا, جب مل جاتا اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے دیتا.